السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکہ و صحابیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیکہ و صحابیکہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ سید احمد علی چشتی صابری ایمن آباد تحصیل و ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے، ساری زندگی درگاہ بدر دیوان پر گزری۔ اس کے بعد ایمن آباد آ گئے، یہیں سفر آخرت فرمایا۔ مزار مبارک درگاہ شاہ منصور میں ہے۔ آپ کے صاحبزادے محمود احمد مرحوم سجادہ نشین تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ضلع شیخوپورہ کے نزدیک ایک گاؤں نور پور ورکا، وہاں کے زمیندار کا لڑکا بھینس یا بیل کو پانی پلا رہا تھا۔ اس کا سنگل رسا ہاتھ میں ڈلا ہوا تھا۔ بھینس ڈر کر بھاگ گئی، وہ پیچھے تھوڑی دور دوڑا مگر بچہ تھا، گر پڑا، گھستا چلا گیا۔ تھوڑی دور جا کر ہاتھ سے سنگل نکل گیا، اس کو ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا شاید بچے کو چوٹیں زبردست آ گئی ہیں، حالت نازک ہے۔ اس کا باپ دوڑا ہوا سرکار کے پاس آ گیا۔ عصر کا وقت ہے، سرکار باہر زمین کی طرف حسب میں معمول پھر رہے تھے اور دوڑنا شروع کیا اور منہ سے الفاظ کہہ رہے تھے کہ کتنے مورخ لوگ ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ جانوروں کو پانی پلاؤ چاہے وہ مار ڈالیں۔ دربار شریف کے موجودہ درویشوں نے پوچھا سرکار یہ کیا ماجرا؟ فرمایا کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن چودھری محمد علی آیا، سرکار نے پوچھا کہ سناؤ بچے کا کیا حال ہے؟ وہ رونے لگا۔ سرکار نے فرمایا حوصلہ کرو، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے، وہ کھیل رہا ہے، مگر کچھ احتیاط کیا کرو، بچوں سے ایسا کام نہ لیا کرو۔ ان تسلی دے کر پانی کی ایک بوتل دم کر کے دی، اس کو پلانا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب محمد علی اسپتال پہنچا، بچہ بالکل ٹھیک تھا، وہ اس کو گھر لے کر آیا، بچہ ایسے تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک مریض خدا بخش موچی رتن پور کا رہنے والا تھا، واپس پر ریل گاڑی پر بیٹھ گیا۔ اسے یہ نہ معلوم تھا کہ یہ ریل گاڑی نہیں رکے گی گالا شاہ کاکو پر، یا جب کہ رکے گی اسے پتہ ہی نہ تھا۔ سوچا مریض کے رکے گی اتر جاؤں گا، وہ گاڑی مریض کے بھی نہ رکی تو اس نے دربار شریف کی طرف منہ کر کے عرض کیا سرکار مجھے نہیں معلوم تھا کہ سرکار گاڑی یہاں نہیں روکے گی، آج تک مریض کے سے آگے سفر میں نے نہیں کیا، اب کیا بنے گا؟ واپس کیسے آؤں؟ کرایہ بھی نہیں ہے، واپس کیسے آ سکوں گا؟ خدا بخش تو گاڑی اچانک مریض کے سنگل پر اچانک یکدم رک گئی۔ خدا بخش اتر گیا تو گاڑی اسی وقت چل پڑی۔ وہ دربار شریف پہنچا، سرکار باہر کھڑے تھے، آپ کا غصے سے رنگ بدل رہا تھا۔ اس کو فرمانے لگے خدا بخش تم دیکھتے نہیں، بیٹھنے لگے ہو، بیٹھتے ہوئے دیکھا کرو یا کچھ سے پوچھ لیا کرو، بعد میں آوازیں دے کر مارنے لگتے ہو۔ دیکھو ہمارا کیا حال ہے، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، بری طرح زخمی ہو گئے تھے، آپ نے فرمایا پوچھ کر بیٹھا کرو، آئندہ اتنی تکلیف نہ دینا۔ خدا بخش قدموں میں گرا اور معافی کا طلبگار ہو گیا۔ تیسری کرامت یہ ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ کہتے ہیں کہ دربار شاہ منصور پر مائی سردار بی بی سید احمد علی شاہ کی درویشنی تھی۔ آپ نے برآمدے کے اندر صف بچھائی ہوئی تھی، بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مائی سردار بی بی دروازہ بند کر دو، باہر سے کنڈی لگا دو، ادھر ظہر کا وقت ہو گیا۔ مائی صاحبہ کو یاد نہ رہا کہ باہر سے کنڈی کھول دوں، مائی صاحبہ باہر کھیتوں کی طرف نکل گئیں۔ جب واپس آئی تو دیکھا سرکار باہر تھے اور وضو کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کنڈی بدستور لگی ہوئی ہے، اس نے سوچا یہاں کوئی آدمی بھی نہیں ہے، میں نے کنڈی لگا رکھی تھی، سرکار باہر کیسے آ گیا؟ آپ نے فرمایا مائی سردار اس بات کا چرچا نہ کرنا، اللہ کو بندوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سرکار کے وصال کے بعد مائی صاحبہ نے یہ بات لوگوں کو سنا دی۔ چوتھی کرامت یہ ہے کہ 11:30 بجے کا وقت تھا، مشرق کی طرف سے ایک شخص آیا، جب وہ دربار شریف کے احاطہ میں داخل ہوا، سرکار کھڑے ہوئے، خود ہی پانی لائے۔ درویشوں نے عرض کیا سرکار ہم پلا دیتے، آپ نے فرمایا یہ صرف اور صرف میرا کام ہے، آپ بیٹھتے ہیں۔ حالت یہ تھی کہ ہوا چل رہی تھی،
پھر حقہ بھی تمباکو میں خود ڈالا، انہیں پلاتے رہے۔ تقریباً 2:10 کا ٹائم ہو گیا، کھڑے ہوئے دونوں چل پڑے مشرق کی طرف۔ ایک نالا کھال تھا، سرکار مغرب طرف کنارے پر چل رہے تھے، وہ مشرق کی طرف چلا۔ خدا حافظ کہتے ہوئے غائب ہو گیا۔ جب حضور واپس آئے تو درویشوں نے پوچھا یہ کون تھے، آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ نے میں کہا چھوڑو بھائی، درویشوں نے اصرار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص ابدال وقت ہے، دلی سے ہمارا امتحان لینے آیا تھا، 12 بجے اس نے کراچی پہنچنا ہے۔ 5ویں کرامت یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گاؤں والیاں والی ضلع شیخوپورہ میں جو کہ واقع ہے، وہاں ایک درویش عبداللہ شاہ مشہور ہے، اس نے ایک مسجد بنائی، بعد میں خود ہی تالا لگا دیا۔ گاؤں والوں نے عرض کی سرکار تالا مسجد کو نہیں لگانا چاہیے، آپ اس گاؤں کے بزرگ ہیں اور کئی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ بابا نور شاہ ولی جوئیاں والے بھی آتے تھے، جب وہ آئے تو گاؤں والے اکٹھے ہو کر ان کے پاس گئے۔ بابا نور شاہ ولی جوئیاں والے بھی آتے تھے، جب وہ آئے تو گاؤں والے اکٹھے ہو کر ان کے پاس گئے۔ سرکار بورے والے سے کہیں کہ مسجد کا تالا کھول دیں، انہوں نے ان کو بلایا، کہا بھائی مسجد کو تالا کیوں لگا رکھا ہے؟ مسجد کو تالا